Okay, Bismillahirrahmanirrahim. When was the first satellite launched? 1957. ठीक है, so that was the first experience जब satellite launch हुई थी. इससे पहले we had aeroplanes, और aeroplanes को भी 150 years इससे ज़्यादा नहीं हुआ. तो before 150 years, there was no way of looking at the earth from above. جو commercial airlines ہوتی ہیں, do you know how high they fly? جو commercial airlines ہوتی ہیں 40,000 feet. تو 40,000 feet, تو جو اوپر سے جتنے بھی آپ کو امیج نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو ہر چیز بہت ہی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوگی, ایوری تھنگ از سو مائنیوٹ, وہ 40,000 feet کی ہائٹ کے اوپر ہے. لیکن 150 years ago ہیومنز نے کبھی بھی اوپر سے نہیں دیکھا تھا. ہاؤ ڈز اٹ لک لائک؟ سو فار ہیومنز اسکائی کا اور جو اسپیس کا جو ریئلی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہے نا ود آور آئی, وہ تو ہم نے کیا ہے ریسنٹلی کیا ہے. سو ہاؤ اباؤٹ کہ 4,150 years اپروکسیمیٹلی اگو, تب کیا آئیڈیا ہوگا اسپیس کے بارے میں, اباؤٹ دا اسٹارز. ٹھیک ہے, سو ہاؤ مینی اسٹارز آر دیئر آر بلینز آف دیم, وی ڈونٹ ایون نو دا کاؤنٹ. رات کو نائٹ کے اوپر دا کلیئرسٹ نائٹ یو کین سی, آپ کو کتنے کاؤنٹ کر سکے ہوں گے آپ لوگ؟ اور دیر آر سو مینی جو کہ ان کی لائٹ یہاں تک پہنچ بھی نہیں رہی ارتھ تک. اٹ از سو واسٹ, سو فار اوے کہ ان کی لائٹ بھی یہاں تک ارتھ تک نہیں پہنچ رہی. یعنی کہ ود اے نیکڈ آئی وی کی ناٹ ایون نو کہ کوئی ایگزسٹ بھی کر رہی ہے چیز کی نہیں کر رہی. سو ہیوج. اور ہمیں تو سن جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں اتنا سا نظر آتا ہے نا جب ہم اسکائی پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکائی پہ دیکھتے ہیں ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہے, وی کی ناٹ کہ کیا کہتے ہیں اسٹیئر ایٹ اٹ. اسٹیئر ہم صرف تب کر سکتے ہیں جب بالکل ہی وہ سن سیٹ پہ ہوتا ہے, تب ہم کر سکتے ہیں اسٹیئر اسے. تو ہمیں تو اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ اٹ از 109 times bigger than the earth, 109 times bigger than the earth. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پرفیکٹ ڈسٹینس کے اوپر سن اور مون کو رکھا ہوا ہے کہ دونوں کا جو فل مون اور فل سن, جب سن تو خیر فل ہی ہوتا ہے لیکن فل مون جو ہوتا ہے اس کا سائز ایکولی نظر آتا ہے ہمیں اتنے پرفیکٹ ڈسٹینس پہ ہے. حالانکہ مون از وے اسمالر دین دی ارتھ اور سن جو ہے وہ 109 times bigger ہے. سو آل دس جو ہے نا, یہ تو جو ہمیں اب سائنٹیفک باتیں پتہ ہیں, جو آپ لوگوں کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ, اور جو آپ لوگوں کو پاک ایسٹرو نے ایکسپلین کیا ہے, دس آل سائنٹیفک ایسپیکٹ, دس آل از بیسکلی ریسنٹ ڈسکوری جو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. لیکن تھاؤزنڈز آف ایئرز اگو تب کیا پتہ ہوگا کہ یہ وائی دا اسکائی از بلو اور رات کو سب کچھ بلیک ہوتا ہے, اور جبکہ ایکچوئل اسپیس جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے, اور یا وہ ڈارک میٹر ہم اسے کہتے ہیں. بلو کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو بہت ریسنٹ باتیں ہیں, یہ تو ہمیں بہت ریسنٹلی باتیں پتہ ہے آل دس. لیکن ہیومنس کو فار ایجز اینڈ ایجز, ہیومنس کو ہمیشہ سٹارز نے, ہیونس نے, اور یہ جو پلانیٹری آبجیکٹس ہیں ان سب نے فیسینیٹ کیا ہے, ہمیشہ سے فیسینیٹ کیا انہیں. اور انہوں نے ہمیشہ پونڈر کیا ہے کہ یہ کیا چیز کریٹ ہوئی ہوئی ہے نا, واٹ آر دیز. اب چاہے کچھ بہت ویئرڈ کانسیپٹس بھی کیوں نہ ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہیومنز ہیو نیور اگنورڈ اٹ. انہوں نے ہمیشہ اس سے فیسینیٹ ہوئے ہیں اور ہمیشہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر نا پھر ایکسپلائٹ کیا ہے شیطان نے بھی, اور شیطان نے بہت سارے کیسز کے اندر ہیومنز کو انسپائر یہ کیا اس چیز کے اوپر کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اوپر سارا کچھ, ٹھیک ہے, تو یہ جو کانسیپٹس آگے ملٹیپل گاڈس کے کانسیپٹ اور جو گاڈس اور ان کے پلانٹس, اور یہ شیطان نے نا انسان کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا کہ آل دس دیٹ از ہیپننگ ان دا یونیورس, اور یہ جو کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا یہ گاڈس کی بیٹل ہو رہی ہے, یا کچھ نے کہہ دیا کہ فلانی چیز یہ ہے, یا کچھ ریلیجنز جو تھے انہوں نے سن کو ایز پارٹ آف دیئر ورشپ شامل کر لیا کہ ہم سن کی بھی ورشپ کیا کریں گے. پلانٹ سے ہمیں فیوچر کا پتہ لگ سکتا ہے, پلانٹ سے ہمیں گڈ لک بیڈ لک کا پتہ لگ سکتا ہے. تو ہمیشہ سے ہیومن ہسٹری کے اندر سن ہیز بین این آبجیکٹ آف اے کائنڈ آف اے ورشپ. یہ نہیں کہ سن صرف ایک گاڈ ہے, یہ نہیں, بٹ سن ہیز بین یوزڈ ایز اے آبجیکٹ آف ورشپ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ انعام کے اندر جہاں پہ آیت 73 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آگے موونگ فارورڈ
اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ یہ ہم نے کریٹ کیا ہے یونیورس کو, اینڈ وی کریٹڈ اٹ فار اے پرپز. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ وی کریٹڈ اٹ فار اے پرپز؟ کیونکہ بالکل جو ماڈرن ریسنٹ جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں, جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ اٹ آل ہیپن؟ تھرو این ایکسیڈنٹ, بگ بینگ, اینڈ اٹ واز این ایکسیڈنٹ, اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی, بس اٹ واز این ایکسیڈنٹ. تو اس لیے واٹ ایور از ہیپننگ ان دس یونیورس اٹ از میئر چانس, یہ ہونا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم نے اس کو بنایا ہے, اٹ واز اے پلانڈ کریشن, اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ, اٹ واز اے پلانڈ کریشن. اور آپ کو ہیومنس کو بھی جو بھیجا ہے اٹ واز آل پارٹ آف دا پلان. دا بیسٹ آف مائی کریشن ہیومنس. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ابھی تک کسی سیشن میں ایلینس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے؟ تو آپ ایلین کو جیسے ہی یوٹیوب یا گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو کیسی تصویریں آنا شروع ہوں گی؟ جیسے ایلینس کو سرچ کریں گے کیسی تصویریں آئیں گی؟ ویری گڈ, ہینڈسم, اٹریکٹیو. کیسے آ رہے ہوں گے ایلینس؟ سب سے عجیب جو شکل بنا سکتے ہیں نا ہم لوگ اپنی پینٹنگ کے اندر اور امیجنیشن, وہ عجیب جگہ سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز. اچھا کتنی آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ اتنی آنکھیں بنا لیتے ہیں ہم اس کا منہ کو بہت ہی بڑا سا منہ کر کے بنا لیتے ہیں, ہارریبل ٹیتھ کر لیتے ہیں, کچھ ڈائناسور ٹائپ چیز بنا لیتے ہیں. یعنی کہ دس از آل امیجنیشن. آپ کو وہ آپ کو پاک ایسٹرو والے بھی بتائیں گے, سائنٹیفکلی ناٹ اے سنگل ایلین ہیز بین سو فار فاؤنڈ, کیا لیں, کوئی انٹریکشن ہوا, نتھنگ ایٹ آل. صحیح ہے. ایلین کسے کہتے ہیں؟ ہاں مطلب کہ جو باہر سے آیا ہو اسے ایلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرینجر کو نہیں کہیں گے ہم لوگ, لیکن یہ کہ جو باہر سے آیا ہو. ٹھیک ہے, who does not belong here. تو ہم ایلین, اب ایلین کا مطلب یہ نہیں کہ خوفناک خون خار کوئی چیز ہوگی اور وہ آپ کو بس صرف ہی ٹرائنگ ٹو فیڈ آن یو اور کل یو اور کالونائز دا ورلڈ. ضروری نہیں ہے اس طرح کے ایلینز ہی ہوں. وہ بھی ایلین ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت چھوٹے سے نا, فار ایگزامپل کسی کاکروچ ٹائپ یا کوئی انسیکٹ ٹائپ کوئی ہوں گے کسی اور پلانٹ کے اوپر, اگر ہوں, ابھی تک کوئی بھی ڈسکوری نہیں ہو سکی, لیکن اگر ہوں, دے آر آلسو کلاسیفائڈ ایز aliens. ٹھیک ہے, ایون بیکٹیریا کین آلسو بی کلاسیفائڈ ایز این ایلین. ٹھیک ہے, تو اور آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا تو ہمیں بہت زیادہ مارتا ہے, ہمیں بہت مار پڑتی ہے ہمیں بیکٹیریا سے, ہے نا. صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی پاور ہے ہمارے اندر, ہم نے ایک کیا ہوا ہے, ایک الگ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا نا بیکٹیریا, وہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے. ایٹ دا ٹائم اتنے ایئرس پہلے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جب عجیب کانسیپٹس تھے ورلڈ کے اندر اباؤٹ کہ یہ اسٹارز اور یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجنس نے ڈفرینٹ چیزوں سے ایسوسیٹ بھی کر لیا اس چیز کو, اور وہ اس کو ورشپ بھی کرتے تھے, کیونکہ جب سن آتا تھا تو ان کے کراپس گرو کرتے تھے اس ٹائم کے اندر. اب اولڈ سویلائزیشنز دیکھ لیں جتنے بھی ہیں نا, وہ زیادہ تر ان ایریاز کے اندر تھیں جہاں پہ ہاٹ ویدرز ہوتے ہیں, انٹارکٹیکا, آرٹک ایکسٹریمز, وہاں پہ رہنا پاسبل نہیں تھا. وہ صرف فیو تھاؤزینڈ, 1000, 1500 اس طرح کر کے ایئرز اگو. اور لیکن ادروائز اولڈ سویلائزیشن ساری کی ساری نا ہاٹ ایریاز کے اندر ہے, چاہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہو, چاہے وہ ایجپٹ ہو, چاہے وہ عراق ہو, یعنی کہ جو بڑے بڑے ریورز ہیں وہ ہاٹ ایریاز کے اندر ہمیشہ اولڈ سویلائزیشن تھی. تو سن کو وہ بہت زیادہ رینویٹ کرتے تھے کہ سن کی وجہ سے ہمارے کراپس ہوتے ہیں, سن کی وجہ سے سردیوں میں زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا ہم لوگ گرمیوں میں بیمار ہوتے ہیں؟ سردیوں میں. تو سردیوں میں وہ کہتے تھے کہ بیمار ہو گئے ہم لوگ, اور گرمیوں میں جب سن آتا ہے تو پھر وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں. تو وہ ہمیشہ اس کو زیادہ ویلیو کرتے تھے, سن کو ایز اے ڈائٹی, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ ٹریٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایون ایجپٹ کے اندر بھی اگر جو آپ بہت فیروز اور اولڈ پکچرز دیکھیں نا, تو وہاں پہ سن کو بھی وہ کرتے تھے. سن واز آلسو پارٹ آف دا ورشپ. ایون قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے. سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کو آ کے ایک اسپائی برڈ بتاتا ہے آ کے, اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ آئی فاؤنڈ اے نیشن جو کہ اللہ کو چھوڑ کے دے آر ورشپنگ دا سن. ایک تو قرآن میں بھی ریفرنس آ گیا, اینڈ انڈیا کے اندر بھی, اور بہت سارے ایریاز کے اندر جہاں پر جو تھی نا ان کی ورشپ ہوتی تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا سورہ انعام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا آیت 73 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ایسے نہیں کر دیا, اٹ از فار اے پلان, فار اے پرپز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وی شوڈ ہیم آل دا سائنز آف دا یونیورس.
اب یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ابھی پروفٹ نہیں بنے تھے. نو ون از اے پروفٹ فرام چائلڈہڈ, ٹھیک ہے. دا اونلی ایکسیپشن وی نو آف از ایگزیکٹلی, ویری گڈ, پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام, جنہیں ہمیں پتہ ہے کہ فرام چائلڈہڈ ہی واز دا پروفٹ. باقی سب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن تو ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک ان کے اوپر نہ وحی سٹارٹ ہوتی ہے, نہ ریولیشن سٹارٹ ہوتی ہے, نہ انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ایونچولی وی آر گوئنگ ٹو بی اے پروفٹ. وہ کہاں پیدا ہوئے تھے, ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا, ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی, کیا ورشپ ہوتے تھے, آئیڈلز. دیکھیے قرآن کے اندر بتاتے ہیں, وہ اپنے فادر سے بات کرتے ہیں کہ فادر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی آر یو ورشپنگ دیز آئیڈلز. اب ان کے آگے کیوں اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں, اتنی رسپیکٹ شو کرتے ہیں اور اتنا زیادہ جھکتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا نہیں بھائی یہ ہمارا ریلیجن ہے. وین ہی واز آسکنگ ٹو مینی کویسچن, تو انہوں نے کہہ دیا بس چپ, ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں, نو مور کویسچنس, بس ہم یہی کرتے ہیں وہ. اور ابراہیم علیہ السلام نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں بالکل بھی, آئی کین ناٹ کمپریہینڈ دا کانسیپٹ کہ یہ جو آپ آئیڈل جس طرح کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, اور وٹ ایور یور کانسیپٹ از, دیز کین بی گاڈز, ناٹ ایٹ آل پاسبل. تو پھر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت 74 سے آگے پھر آنورڈس, کہ اس طرح وہ بہت سوچ رہے تھے کہ یہ تو گاڈ نہیں ہے, لیکن فار شور مجھے کوئی بنانے والا ہے, فار شور مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے, کسی نے تو بنایا ہے مجھے. ابھی ان کو نہیں پتا کہ وہ پروفٹ ہے, تو کس نے بنایا ہے مجھے, آخر میں کس طرح فائنڈ آؤٹ کروں اسے. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نائٹ کو, آسمان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. ایک خاص سٹار جو تھا نا وہ ان کو, یا ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹ تھا وہ ان کو بہت فیسینیٹ کیا, اور وہ اس کو کافی دیر دیکھتے رہے, اور ان کو فیل ہوا کیونکہ کانسیپٹ لوگوں کے اندر بھی اس طرح کے کانسیپٹس تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ مے بی, کیا پتہ یہ ہو, کیا پتہ یہ ہو, مے بی یہ کیا پتہ ہو. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہی اسٹارٹیڈ بلیونگ ان اٹ اور ہی اسٹارٹیڈ ورشپنگ ان اٹ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی نا تھاٹس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایوالو ہوئے تھے ان کی تھاٹس کو نا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, جس طرح انہوں نے پہلے آئیڈلس کو کنسیڈر کر کے دیکھا اور ریجیکٹ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. لائک وائز ہی کنسیڈرڈ کہ کیا ان میں سے کوئی اسٹار ہو سکتا ہے, اینڈ ہی کیم ٹو دا کنکلوژن نہیں, یہ تو اسٹے ہی نہیں کیا یہاں پہ اس نے, یہ تو غائب ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پلانٹس موو بھی کرتے رہتے ہیں اور کچھ ڈیز کے اندر وہ چینج ہو جاتی ہے موومنٹ. بعد میں ان کو خیال آیا جب انہوں نے ایک رات کو انہوں نے جب دیکھا کہ فل بلون مون تھا, فل مون تھا, وہ 14ویں کا چاند تھا, اور وہ تو ویسے بھی بہت اٹریکٹیو لگتا ہے ہمیشہ. انہوں نے اس کو غور سے دیکھا, انہوں نے کہہ دیا ہاؤ کین آئی اگنور دا مون, یہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں باقی چیزوں کے ساتھ. مے بی کیا پتہ یہ کوئی سپر چیز ہو, مے بی اس کے اندر کچھ ہو, مے بی آئی کین فائنڈ گاڈ تھرو دس تھنگ. لیکن ادھر بھی انہوں نے پھر بعد میں ریئلائز کیا کہ نہیں یہ بھی بات وہ نہیں ہے. اور بعد میں مزید بعد میں آ کے خیال آیا ان کو ایک دن کے اندر کہ سن جو ہے, ہاؤ کین آئی ٹوٹلی اگنور دا سن, میں کیسے اس کو کر سکتا ہوں, یہ دس ہیز ٹو بی سم تھنگ. لیکن پھر وہ اسی لاجک میں رہے اور انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور ایونچولی ابھی انہوں نے نہیں پتا کہ اللہ کون ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب آبجیکٹس کو جو فزیکل فارم کے اندر نا, آئی ریجیکٹ آل آف دیم, آئی ریجیکٹ آل آف دیم, اور میں اپنے آپ کو بالکل حنیف کر لیا ہے, اپنے آپ کو مخلص کر لیا ہے فار دا ورشپ آف اونلی ون ٹرو گاڈ. آئی یٹ ڈو ناٹ نو, لیکن وہ بس ون ٹرو گاڈ کو میں ورشپ کروں گا میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ریجیکٹ کیا تھا. لیکن ڈو یو نو کہ بہت سارے ریلیجنز آف دا ورلڈ ہیں وہ سن, اور یہ ہمارے جو اسپیشلی جو کیونکہ ہماری ارلیسٹ ڈسکوریز جو تھیں وہ سولر سسٹم کے اوپر تھی کہ مارس, وینس, سیٹرن. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سارے ریلیجنز کے اندر ان کو وینریٹ کیا جاتا ہے. گریکس بھی کرتے تھے, رومنس بھی کرتے تھے. جب ہم کہتے ہیں نا گریکس, تو یہ کون لوگ تھے گریکس, کون سی کنٹری میں تھے, آج کل کی کون سی کنٹری ہے, گریس, رائٹ, جو ٹرکی کے بالکل ساتھ ہے, ویسٹ آف ٹرکی ہے گریس. جب ہم کہتے ہیں رومنس, وہ کون سے لوگ تھے, وہ کہاں ہوتے تھے دنیا میں, وہ آج کل کا اٹلی, آلدو دے ہیڈ اے ہیوج امپائر, ایون افریقہ میں بھی تھا اور ان کا جو مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھا, یورپ سائڈ پہ بھی تھا, لیکن جو کہہ سکتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا ان کا وہ روم, سٹی آف روم اور اٹلی کے کنٹری تھا. اب یہ دونوں جو ہیں گریس اور یہ, دیز آر یورپین سویلائزیشنس, ویسٹرن سویلائزیشن. اور آپ لوگوں کا جو فینٹاسٹک فرائیڈے تھا اس میں بھی میں نے بات بتائی تھی یہ کہ بیکاز اس وقت جو سپر پاور ہیں وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے,
اور میں نے تب انٹرنیٹ کی بھی بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ کیونکہ انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے ان کا کلچر ایک دم سے دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ لوگ ہمیشہ اس کلچر کو فالو کریں گے. لائک وائز جب انہوں نے اپنا کلچر انٹروڈیوس کر دیا تو ہم نے بادر نہیں کیا اس بارے میں, لیکن مثال کے طور پہ یہ کہ کون سا دن کنفرم آپ کی چھٹی ہوتی ہے ویک میں؟ سنڈے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کون سا ڈے ہوتا ہے؟ نام پہ غور کریں آپ لوگ. سن ڈے, دا ڈے ڈیزگنیٹڈ فار دا ورشپ آف سن. اس سے پہلے بھی ایک ویکینڈ آتا ہے, وہ بھی زیادہ چھٹی ہوتی ہے, سیٹرڈے. لیکن سیٹرڈے جو ہے نا وہ ایکچولی سیٹرن ڈے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. باقی جو نام ہے نا وہ ان کے اولڈ لیٹن اور اولڈ گریکس کے ڈرائیوڈ نیمز ہیں وہ, لیکن وہ بھی ڈفرینٹ آبجیکٹس کے اوپر ہے, باقی بھی ڈفرینٹ آبجیکٹس کے اوپر ہے. یعنی کہ ہم جن ڈیز کو کر رہے ہوتے ہیں, یور فیوریٹ ڈے از سنڈے, رائٹ, لیکن وہ دن جو ہوتا ہے وہ ایکچولی ہسٹوریکلی یہ کیا ہے, وہ سن کے لیے ڈیزگنیٹڈ تھا ان کے کلچر میں, رائٹ. اب تو ہم ورشپ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن نام کی ہسٹری یہ ہے, نام کی ہسٹری یہ ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نا بہت اولڈ ان کے کانسیپٹس, بہت ان کے اولڈ کانسیپٹس, لیکن ہم ابھی تک اس سے انتہائی فیسنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, انتہائی فیسنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس کو فل انجوائے کرتے ہیں. چلے کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں ان میں, اینڈ دے آر دا زوڈیاک سائنس, دے آر دا زوڈیاک سائنس. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ اس اور اس ڈیٹ کے بیچ میں ہے تو دس مینز آپ کا اسٹار کون سا ہے؟ لائک لیبرا, لائک پائسز, لائک کینسر, جیمنائی, ٹورس, ایریز, کیپریکون, سیجیٹیریس, ایگزیکٹلی, ایکویریس, کون سا رہ گیا وہ؟ اسکارپیو, ہاں بالکل اسکارپیو رہ گیا, ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ اینی تھنگ لیفٹ, ٹھیک ہے. تو اس کی یہ جو ہے نا یہ ہمارا اسلامک کلچر نہیں ہے, یہ ایون لوکل انڈیا کا کلچر بھی نہیں ہے, یہ عرب کلچر بھی نہیں ہے. دس ایز اوریجنیٹڈ فرام یہی جو گریکس اور رومنس ہے. اور وہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے آپ بتائیں؟ زوڈیک سائنس کیا ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا, آپ سب کو پتہ ہے نا واٹ آر زوڈیک سائنس, ٹھیک ہے. ہم نے تو نہیں پڑھایا اول اسکول میں آپ کو واٹ آر زوڈیک سائنس, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا پتہ ہے ان کے بارے میں؟ اور جب فرسٹ ٹائم پتہ لگا تو کیا چیز تھی وہ؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو پتہ لگا تھا نا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, یو کوئکلی وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ آپ کا کون سا والا ہے, اینڈ یو امیڈیٹلی وانٹیڈ ٹو نو اچھا آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. فار ایگزامپل نا آپ بہت ڈرپوک ہے, لیکن اس پہ لکھا ہوا بریو, آپ کہیں گے میں بریو ہوں, ٹھیک ہے, حالانکہ آپ ڈرپوک ہیں بہت زیادہ, صحیح ہے. اچھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا نا سافٹ ہارٹیڈ, حالانکہ آپ انتہائی بدتمیز ہیں, لیکن اس پہ ہوگا سافٹ ہارٹیڈ, میں سافٹ ہارٹیڈ, یو نو, حالانکہ آپ بہت بدتمیز ہیں. پیرنٹس سے پوچھیں, اپنے سبلنگ سے پوچھیں, خاص طور پہ وہ بتائیں گے آپ لوگ کتنے لڑکے ہیں, لیکن اس پہ یہ لکھا ہوگا. پھر آپ کا فیوریٹ کلر, نہیں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو چھوڑ کے یو اسٹارٹ فالوئنگ اٹ کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. آپ کا فلانے کے ساتھ زیادہ اچھی پیئرنگ ہوتی ہے, فلانے کے ساتھ پیئرنگ اچھی نہیں ہوتی. میں یہ کیا چیزیں, آل دس تھنگ از, یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم ایک انگلش کا ورڈ ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. نہیں پریڈکشن تو نہیں ہوتی, پریڈکشن اصل میں ہوتی ہے کوئی کیلکولیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. ہاں, سوت سینگ بھی ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے. سپرسٹیشنز ہوتے ہیں, یہ توہمات بولتے ہیں اردو کے اندر, ٹھیک ہے. سپرسٹیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیزیں جو ایگزسٹ نہیں ہوتی ہیں ان کے ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن آپ بلیو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ بلیو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی سپرسٹیشن پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی نا تو آپ کا پیپر میں فیل ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ اس لیے فیل ہوں گے کہ آپ نے پڑھائی نہیں کی تھی. ہاں بالکل, کالی بلی جو ہے نا اصل میں وہ روڈ اس لیے کراس کرتی ہے کیونکہ اس بیچاری نے اس سائڈ پہ جانا ہوتا ہے, وہ بس کالی ہے, اس کا قصور نہیں ہے, شی کانٹ ہیلپ اٹ, ٹھیک ہے. سیزرز والا ہو گیا. اچھا ایک اور ہوتی ہے کہ اگر وہ چڑیا کی بٹ آپ کے اوپر گر جائے نا تو یہ گڈ لک ہوتی ہے. یہ نو, دس از ناٹ گڈ لک, دس از برڈ شٹ. یہ گڈ لک نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے؟ کوے کے بارے میں ہوتے ہیں. تو اچھا ایک ٹرکش بیس ہے لیکن ہم بھی فالو کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. یہ اس کا اوریجن ٹرکش کلچر سے ہے. آپ کے رائٹ ہینڈ پہ کھجلی ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے پیسے آ رہے ہیں. لیفٹ ہینڈ پہ کھجلی ہو رہی ہے تو جا رہے ہیں. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کیا پتہ مچھر کاٹا ہو آپ کو ادھر,
یا آپ کو کوئی ویسے کوئی الرجی آپ کی ہوئی ہو, کسی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں, ڈرمیٹولوجسٹ کو چیک کرا لیں اگر بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے. نہ پیسے آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ دین دے آر سم نمبرز جن کو ہم ان لکی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. 6, 13 ان لکی ہوتا ہے. انفیکٹ ایئر لائنس کے اندر, ایون پی آئی اے کے ایئر لائنس کے اندر میں نے خود یہ دیکھا ہوا ہے, اور آپ لوگ بھی جہاز پہ جانا, ٹھیک ہے, سیٹ بک کرانا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, اور 13 نمبر نہیں ہوتا کئی ایئر لائنس کے اندر. 12 کے بعد نا نیکسٹ رو کو لکھتے ہی 14 ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آئی ہیو ناٹ وٹنسڈ اٹ مائی سیلف, لیکن بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یورپین کنٹریز یا ان کے اندر نا 13 فلور بھی کئی بلڈنگس میں نہیں ہوتا. اچھا, مائکروسافٹ کا تو آپ سب کو پتہ ہے مائکروسافٹ کا, رائٹ. تو مائکروسافٹ نے اپنے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں نا ان کے, جو مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ہوتا ہے مارکیٹنگ نیم اور ایک ہوتا ہے انٹرنل سیریل نمبر چل رہا ہوتا ہے. جب مائکروسافٹ ورژن 12 آیا تھا نا تو نیکسٹ کو انہوں نے 13 کی جگہ 14 دے دیا تھا. حالانکہ مائکروسافٹ بھائی اتنی بڑی کمپنی ہے دنیا کی, سلیکان ویلی, بلین ایئرز اس کے اونرز بلین ایئرز ہیں, اور اتنے اس کا نیٹ ورک ہے, 90,000 سے زیادہ ان کے تب ڈیولپرز ہوتے تھے, اب ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہو گیا, واٹ ایور دا کیس. اور مائکروسافٹ نے انویسٹمنٹ کی چیٹ جی پی ٹی کے اندر اور اتنا کچھ بنا لیا, لیکن اتنے زیادہ سپرسٹیشیس ہیں کہ 13 نمبر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کچھ نا یورپین کنٹریز کے اندر ایک عجیب سا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے 7 چلڈرن ہیں نا, ٹھیک ہے, تو 7th ویئر وولف بن سکتا ہے. آپ میں سے کچھ 7 سبلنگس ہیں, ٹھیک ہے, اور 7th کون ہے؟ آپ ہیں, سسٹر ہیں, وہ ویئر وولف تو نہیں بنی نا ابھی تک, ٹھیک ہے. آپ 7th بھی ہیں. فل مون کو کچھ ہوتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا بہت عجیب سے کانسیپٹ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, آل دیز کانسیپٹ جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آل آر دیز سپرسٹیشنز. اب فار ایگزامپل چائنیز جو ہیں دے اسینشلی ہسٹوریکلی ان کے ملٹیپل ریلیجنس رہے ہوئے ہیں, بدھزم کا بھی امپیکٹ رہا ہوا ہے ان کے اوپر, لیکن ابھی کے جو چائنیز ہیں اور جو یہ ساری سیم ریس کو بلانگ کرتے ہیں, دیز آر آلموسٹ آل آف دیم آر ایتھیسٹ. لیکن اس کے باوجود جب وہ بہت بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں نا, تو آپ ہانگ کانگ, چائنا, سنگاپور, ان کنٹریز میں دیکھیں کہ بلڈنگز کے درمیان میں نا, بلڈنگ کے ایک درمیان میں وہ انہوں نے ایک بہت بڑا سا ایک سپیس چھوڑا ہوتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اس طرح کے ٹاور جا رہے ہیں نا, تو اوپر جا کے درمیان میں اس کے ایجز رہ جائیں گے, درمیان میں خالی ہوگا, پھر اوپر جا کے دوبارہ فل ہوگی. وہ بلیو کیا کرتے ہیں کہ وہ بلڈنگ جن کا وہ یہ گیپ نہیں ہوتا نا, تو وہ جو ان کا ڈریگن کا کانسیپٹ ہے, ڈریگن جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں نا ہسٹوریکلی, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ڈریگن, کبھی بھی نہیں تھا ڈریگن کوئی بھی. ڈائناسورس تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ رہا ہوا ہے, میگلاڈون رہی ہوئی ہے, پارٹ 2 آنے والا ہے اس کا, لیکن ہسٹوریکلی دے ور نیور اے ڈریگن کبھی بھی نہیں تھا, فائر بریدنگ اور یہ اس طرح کر کے, نتھنگ آف دیٹ سارٹ. لیکن ان کے یہ میتھولوجی کے اندر ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بلڈنگس کے اندر یہ نہیں ہوگا نا, یعنی کہ ڈریگن کو فلائی کرنے کے لیے پاتھ ہم نہیں رکھیں گے, تو وہ بلڈنگ کرسٹ ہے, گر جائے گی, بزنس خراب ہوگا, کام نہیں چلے گا ان کا. لائک وائز اگر آپ ایون انڈین موویز دیکھیں اور انڈین ڈرامہ دیکھیں نا, تو دے آر آلسو ویری سپرسٹیشیس ان نیچر. تو وہ بھی کوئی بھی چیز طے کرنی ہوتی ہے انہوں نے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اپنی تاریخوں کا نا وہ حساب بناتے ہیں, وہ کہ یہ ڈیٹس ہوتے ہیں نا, اور اس کو کیا بولتے ہیں ایگزیکٹلی, کنڈلی نکالتے ہیں نا وہ, کہ چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز یہ, یعنی کہ فیوریبل ڈیٹس بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں والی, کیا گڈ لک آئے گی یا بیڈ لک آئے گی. نہیں, گڈ لک اور بیڈ لک ان چیزوں سے کوئی نہیں آ رہی ہوتی, ان چیزوں سے کوئی گڈ لک نہیں ہوتی, ان چیزوں سے کوئی بیڈ لک نہیں ہوتی. اور جہاں جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جہاں جہاں پر اسلام جاتا گیا تھا نا, تو الحمدللہ اسلام نے موسٹ آف یہ جو اس طرح کے بلیفس تھے نا, وہ سارے ختم کرتے ہوئے گئے تھے, کہ دیر از نو سچ تھنگ. ایجپٹ کے اندر نا جب مسلمس گئے تھے, تو مسلمس کے ایک, آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے, تو ہم نے پڑھا تھا عمر بن عاص کے بارے میں پڑھا تھا. ہی لیٹر آن بیکیم اے کمپینین اینڈ دا پروفٹس کمپینین. تو ایجپٹ کی سائڈ کے اوپر نا ہی واز دا گورنر اوور دیئر. وہاں پہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہوتا تھا, اور یہ ورلڈ کے بہت سارے اور بھی کانسیپٹس کے اندر ہے. ایوری ایئر وہ نائل ریور کے اندر پتہ کیا کرتے تھے, وہ دا پیپل لیونگ آن دا نائل, وہ کیا کرتے تھے, یعنی کہ ایجپٹ میں, کہ ایوری ایئر دے یوز ٹو ٹیک اے برائڈ, اس کو فل ڈریس اپ کرتے تھے,
اور اس کو ڈریس اپ کر کے نا نائل ریور میں پھینک دیا کرتے تھے ایز این آفرنگ فار دا ریور, کہ یہ ہم نے آفرنگ دینی ہے ان کو ہر سال, ٹھیک ہے. اور یہ عجیب بات نہیں ہے, یہ ابھی تک ہوتا ہے. گو ان فائنڈ آؤٹ. ابھی آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے, آپ ابھی دیکھیں ہارویسٹ کا سیزن یعنی کہ جو مانسون سیزن آ رہا ہے, تو اس کے اندر وہاں کے لوگ سلیکٹیولی گاؤں کے اندر کراکوڈائل کے ساتھ دے آر گیٹنگ میرڈ. یہ ان کا پرانا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے, اتنے سپرسٹیشیس ہیں. انڈیا دے آر ڈوئنگ اٹ. آپ انڈیا کے اندر فائنڈ آؤٹ کریں, وہ ڈاگ کے ساتھ شادی کر رہے ہوں گے, یہ ان کا ایک اولڈ کانسیپٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو لائک وائز یعنی کہ جتنے بھی سپرسٹیشنز ہوتے ہیں یہ اس طرح فالو کرتے ہیں. تو وہاں پہ نا یہ ہوتا تھا نائل کے پاس. اب وہاں پہ جب مسلمز آ گئے, مسلم نے کہا تھا ناٹ ایٹ آل, واٹ نان سینس, یہ کیا بات ہوئی کہ اس طرح آپ نے ایک لڑکی کو اس طرح پانی میں پھینک دینا ہے کہ یہ گاڈ کی ہم آفرنگ دے رہے ہیں. انہوں نے بالکل بند کر دیا. لوگوں نے بہت سمجھایا, لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ یہ بند کریں گے نا تو یہ ریور نہیں فلو ہوگا اگلے سال. انہوں نے کہا نہیں فلو ہوگا, پورا فلو ہوگا. انہوں نے بین کر دیا. لوگوں نے بہت ریکویسٹ اور پروٹیسٹ کیا کہ ہمارا یہ پارٹ آف کلچر ہے. تو اسلام نے کبھی بھی دوسرے ریلیجنس کو ختم نہیں کیا, لیکن اتنا ظلم تھا نا, ظلم کو الاؤ نہیں کیا کہ یہ تو ظلم ہے, باقی اپنا ریلیجن فالو کریں آپ لوگ, لیکن یہ نان سینس الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح ایک لڑکی کو پھینک دیں گے پانی میں کہ یہ ایک آفرنگ ہے اس کے لیے. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایکسیپٹیڈ. اچھا اگلے سال کیا ہوا, سرپرائزنگلی پانی باقی نائل کے اندر بہت کم ہو گیا, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا آفرنگ نہیں دی, اور کیا ہوا, ڈرائیڈ اپ, یا ایٹ لیسٹ ڈرائی نہیں ہوا تو اتنا پانی نہیں آیا دیٹ واز گڈ فار دا ہارویسٹ. تو یہ کیا ہوا ہے, عمرو بن عاص اور وہاں کے جو صحابہ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم تو خط لکھا کرتے تھے, رائٹ. تو انہوں نے خط لکھا, اس وقت کے کیلف تھے مسلمانوں کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان کو خط لکھا کہ یہ پورا سین ہے, دس از دا سچویشن, واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ. اور حضرت عمر تک وہ خط پہنچا, حضرت عمر نے خط پڑھا. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تم وٹنس کر رہے ہو نا, یہ صرف شیطان تم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے صرف ایک آزمائش ہے. دس از اے ٹیسٹ فرام اللہ, اور شیطان تم لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کہ اس کے ساتھ میں ایک اور خط آپ کو اکمپنی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے 2 خط لکھے, ون فار دا گورنر اینڈ ون فار دا ریور, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ لکھا کہ آئی امیر المومنین آف دا مسلمس انڈر دا کمانڈ آف اللہ کمانڈ یو ٹو فلو ان دا نیم آف اللہ, اینڈ اف یو آر ناٹ فلوئنگ ان دا نیم آف اللہ, اگر یہ کوئی ڈیولز ورک ہے, سم تھنگ ہے, وی آر ان نو نیڈ آف یو. تو انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے تو اپنا تم لوگ مسلمانوں کو ناراض ہو کے کہا کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, اللہ از ٹیسٹنگ یو, اللہ از ٹیسٹنگ یو. بہت چھوٹے سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے نا, یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کو ایکچولی کوئی کالی بلی نظر آ گئی آتے ہوئے, اور آپ نے کہہ دیا کہ وہی تو کالی بلی ہے, لیکن ساتھ جب میں کہتے ہیں نہیں خیر ہے, میں نے تو اسکول نے کہا تھا کہ یہ بیڈ لک کوئی نہیں ہوتی, اور آپ جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں سارے وہ سوال آ جاتے ہیں جو آپ چھوڑ کے آ گئے تھے. آپ کہیں بیڈ لک, دس از دا ورسٹ لک, آپ کہیں گے اس وقت کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور شیطان آپ کو ساتھ ہی کہے گا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کالی بلی کی پاور کوئی ہوتی ہے, اٹ ڈز برنگ بیڈ لک. تو وہ آپ کو, آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ ٹیسٹڈ یو, اللہ ٹیسٹڈ یو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شیطان ٹرائی ٹو کنفیوز یو. تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ مت کنفیوز ہو, اللہ کی آزمائش ہے, اور یہ خط بھی پانی میں ڈال دیں, آفرنگ کے طور پہ نا یہ خط ڈال دیں الٹا. تو اگر یہ دریا جو ہے یہ کوئی ڈیولز ورک ہے تو نہ فلو ہو, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا, اس کے بعد کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا نائل میں. ابھی دیکھیں نا اتنے سال گزر گئے ہیں, ہاؤ مینی ایئرز ہیو پاسڈ, رائٹ. ابھی دیکھیں ہمارا یہ سال ختم ہونے والا ہے 1444 ہجرہ کو. چلیں حضرت عمر کے دور کے آپ 5-6 ایئرس کم کر لیں تو آلموسٹ 1440 ایئرس ہیو پاسڈ, اور وہ کبھی دوبارہ ڈرائی اپ نہیں ہوا نائل, اس طرح کوئی پرابلم نہیں آئی تھی. اچھا اب ہم ایک تو حدیثوں کو ڈسکس کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمپینین کے ساتھ ایک جرنی کے اوپر تھے اور حدیبیہ کے پاس تھے. رات کو کچھ کمپینینز جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ او وہ دیکھو یہ سٹارز نظر آ رہے ہیں, یہ سٹارز اس ٹائم نظر آ رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی نا سورہ ملک کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹارز ہیں نا ان کو تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم نیویگیشن میں ہیلپ حاصل کر سکو, تاکہ تم نیویگیشن میں
ہیلپ حاصل کر سکو. سو وی نو کہ ایک نارتھ اسٹار ہوتا ہے, اس سے ہمیں نارتھ کی ڈائریکشن پتہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور اب تو ہم لوگ نہیں یوز کرتے, لیکن پرانے وقتوں کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے تھے, اسپیشلی جو سمندر میں ٹریول کر رہے ہیں یا ڈیزرٹ کے اندر ٹریول کر رہے ہیں جس کے آل سراؤنڈنگز ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں, وہ نیویگیشن کی ہیلپ کہاں سے لیتے تھے؟ اسٹارز سے. اس کی پوزیشن سے انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ہمیں ایک نیچرل کمپس پرووائڈ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو ظاہری بات ہے رات کو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, لیکن کچھ کمپینیز نے یہ کہا کہ اچھا ایک اسٹڈی ہے کہ جب یہ اسٹارز کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا اور یہ اسٹارز نظر آتے ہیں نا تو پھر بارش ہوتی ہے, تو دیکھنا بارش ہوگی. کچھ نے کہہ دیا, اور ایکچولی رات کو بارش ہو گئی. صبح اٹھے, اب عربز کے لیے ان کے لیے بارش ایک ہمیشہ ایک بلیسنگ ہوتی تھی کیونکہ بہت اسکیئرس ہوتی تھی, تو اٹ واز آلویز اے بلیسنگ. اور صبح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں نے آج صبح کی, آل آف دیم آر کمپینینز آف دا پروفیٹ, آج کچھ لوگوں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہیں, اور کچھ لوگوں نے ڈس بلیف میں صبح کی ہے. دے ووک اپ ان اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف. ایک دم سے سارے شوق ہو گئے, کیا مطلب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, ہم نے ایسا کیا کیا ہے, ہم نے نماز بھی پڑھی ہے, عشاء بھی پڑھی ہے, فجر پڑھی, ہم نے کیا غلط کیا ہم نے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ تم میں سے جنہوں نے کہا اور جنہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں جب یہ سٹارز ہوں گے نا تب بارش ہونی ہی ہونی ہے, تب یہ بارش ہوگی ہوگی, دے ڈسبلیوڈ ان اللہ. ٹھیک ہے, ویدر فور کاسٹ میں آ رہا ہے یہ, تو اب تو بارش ہوگی. وہ اگلا پورا ہفتہ بارش کہیں نہیں ہے اور اسی شام کو بارش ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے نا یہ والا, دیز آر جسٹ اے پریڈکشن. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آج صبح فجر کے بعد یا اس کے بعد تھوڑا سا ڈارک کلاؤڈ ہونا شروع ہوا تو نظر آ رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی لگتا ہے, اور بارش ہوئی بھی. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بارش نہ ہو. یہ فورکاسٹ جو ہے نا یہ ایک سائنٹیفک کیلکولیشن ضرور ہے, لیکن ایٹ مینی ٹائمز یہ غلط بھی ہوئی ہیں ثابت. تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہو نا, نیور ایور کہ تھنک کہ بیونڈ کہ ہاں یہ تو مجھے پوری بات سمجھ لگ گئی ہے, نتھنگ از بیونڈ مائی گرپ, تو لہٰذا آئی ڈونٹ نیڈ اللہز ہیلپ, یا اللہ تعالیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں, مجھے سمجھ آ گئی ہے سب چیزوں کی. ٹھیک ہے, جو سیم مسٹیک ہوئی ہے جو ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹائٹینک کا شپ ریک کو دیکھنے کے لیے ایک ٹور گیا تھا, اور اس کمپنی کے آپریٹرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ تو بالکل سیف ہے, بالکل سیف ہے, کوئی ہارم نہیں ہو سکتا اسے. جسٹ لائک کہ 1912 کے اندر جب ٹائٹینک سنک ہونی تھی تو وہ ادھر بھی جو بنانے والے اور رن کرنے والے تو انہوں نے کہہ دیا ایون گاڈ کی ناٹ سنک اٹ. تو گاڈ کو تو کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں پڑی, وہ تو آئس برگ کے ساتھ ایک اسکڈ ہوا تھا صرف, وہ تو صرف ایک سلائس ہوا تھا. یہ تو نہیں ہوا کہ ہیڈ آن کولیجن بھی نہیں ہوا, صرف سلائس ہوا تھا. اور وہ جو کلیم تھا کہ ایون گاڈ کی ناٹ سنک اٹ, وہ گیا. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی ڈو ناٹ تھنک بیونڈ کہ اللہ تعالیٰ سے باہر کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے. اب جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا اس کے اوپر ٹرو اور حدیث ہے. فن کے لیے بھی نا آپ لوگ اگر کبھی چاہے وہ ویب سائٹ ہو, کوئی موبائل ایپ ہو, کوئی میگزین ہو, کوئی فرینڈ آپ کو بتا رہا ہو جسٹ ٹو ٹیل یو کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ تمہارا اسٹار کیا بتاتا ہے, او یا لیٹس سی کہ تمہارے ہاتھ کے ہی کیا بتاتے ہیں, دس از کالڈ پامسٹری بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سی یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے, یا سم تھنگ ایلس, کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے. لیٹس سی آپ کی لک کیا بتاتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ اباؤٹ یور فارچونس. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو کوئی بھی ایک فارچون ٹیلر کے پاس گیا, ٹھیک ہے, اردو میں اسے کاہن بولتے ہیں یا عربی کے اندر بھی کاہن بولتے ہیں, کوئی بھی ایک فارچون ٹیلر ایک کاہن کے پاس گیا اور اس نے یقین نہیں کیا, صرف یہ کہ چلو انفارمیشن دیکھتے ہیں, اور میں بلیو تو نہیں کر رہا, فار فن سیک ہی صحیح, مذاق ہے صرف, جسٹ فار انجوائمنٹ, جسٹ فار انفارمیشن سیک. تو اللہ کی طرف سے اس قدر ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 ڈیز کی نمازیں قبول نہیں کرتے. 40 ڈیز تک بھی اللہ نمازیں پڑھتے رہیں گے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی آپ سے. اور نعوذ باللہ یہ وہ نہیں ہے کہ 40 ڈیز میں نے نماز نہیں پڑھنی, یہ ہے زبردست, نہیں, اس قدر ناراضگی ہے کہ 40 ڈیز تک اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول نہیں کریں گے. ہاں توبہ کی جا سکتی ہے, توبہ کر لیں تو پھر وہ اپولوجائز کریں اللہ کے آگے, اللہ تعالیٰ آئندہ میں کبھی دوبارہ ایسا نہیں, آئی ول نیور ڈو اٹ اگین. پھر ایک اور حدیث ہے جو کہ 2-3 اور کتابوں کے اندر بھی آتی ہے, اس کے اندر اس کی دوسری بات ہے
کہ کسی کاہن کے پاس گیا, ہی goes to a fortune teller and he believes in anything he says. چاہے وہ کہہ دیں کہ جی بڑے نیک بزرگ ایک ہوتے ہیں فلانے, وہ آپ کو فیوچر کی بات بتائیں گے, یا کوئی بندہ ہے جس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیولز کو یا جنات کو قابو کیا ہوتا ہے, چین کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو کوئی فیوچر کی بات بتائے گا. یا وچ کرافٹ, پتہ ہے آپ لوگوں کو وچ کرافٹ بھی ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, یا وچ کرافٹ اور اینی ادر سورس جس کا میں ابھی نام بھی نہیں لے رہا, اینی ادر سورس, چاہے وہ نمبرز کی سائنس ہو, چاہے وہ سٹارز کی سائنس ہو, اینی تھنگ ایٹ آل. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہی ہیز ریجیکٹڈ دا ریلیجن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, وہ ہی از نو لانگر اے مسلم, جس نے بلیو بھی کر دیا اس چیز کو. یعنی کہ زیرو ٹالرنس, اللہ تعالیٰ نے زیرو ٹالرنس رکھی ہے اس بات میں. لیکن انفارچونیٹ ہے, آپ دیکھ لیں آپ کے فرینڈز, آپ کے کزنز, آپ لوگ خود آپ کے سرکل کے اندر کتنا زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو ٹیل دیز تھنگس ٹو دیم آلسو. یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ناراضگی ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی اگر آپ نے بلیو کر لیا اور کسی ایک چیز کے اوپر بھی اگر ہم لوگوں نے ایون فار فن سیک اس کو فالو کیا, ہونا تو یہ چاہیے کہ کنٹری لائک پاکستان, اس کے تو کسی بھی میگزین کے اندر ان کے پرنٹس نہیں آنے چاہیے, کسی ویب سائٹ کے اوپر چیز نہیں ہونی چاہیے, دس تھنگ شوڈ بی بینڈ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ٹی وی کے اوپر پراپر ہم ایسٹرولوجسٹ کو, پامسٹ کو, ان کو ٹی وی پہ بلا کے ایسی کوئی چیز, زیرو ٹالرنس ہے, نو گڈ لک, نو بیڈ لک, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کرسٹل بال, یس, وہ جو کرسٹل بال ہوتا ہے نا, وہ والا کرسٹل بال کے آگے بیٹھے ہوئے اور آپ اس طرح وہ اسپوکی سے بنے ہوئے آپ اس طرح کر کے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہو گیا. اینی تھنگ ایٹ آل. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مینشنڈ ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ جو ڈیولز اور جنات ہوتے ہیں نا, وہ کس سے بنے ہیں؟ فائر سے, ٹھیک ہے. ہم سپیریئر ہیں ان سے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے نا, وہ ہماری یہ ہے, ٹھیک ہے, ہماری ایکسٹرا آرڈنری ہے. باقی اینیمل کنگڈم میں جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہماری دا پاور ٹو اسپیک ہے. لیکن جو جنات اور اس کمپیریزن جو ٹو فری ول والی مخلوق ہے, ان میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جنات کے پاس فزیکل پاور زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہیومن سے نیچے ہیں. اگر ہیومن ڈرے نا ان سے اور اللہ پہ توکل کریں, آیت الکرسی پڑھیں وغیرہ, تو نو ڈیول نو شیطان کین ہارم یو, ٹھیک ہے. کوئی اندھیرے میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. قبرستان میں نہیں جانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ سب کے سارے کیا ہیں؟ غلط کانسیپٹس ہیں. اچھا, تو اس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ڈیولز اور جنات جو ہے نا, یہ ہیونز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ گریوٹی تو باؤنڈ نہیں ہوتے اس طرح کے جس طرح کے ہم لوگ باؤنڈ ہیں. تو وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دے ٹرائی ٹو اسنیک, کہ اینجلس کی کنورسیشنز ہوتی ہیں نا, وہ ان میں سے کوئی بات چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اوور ہیڈ کر لیں ہم لوگ, کوئی ایو ڈراپنگ کر سکیں ہم لوگ. اگر انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کسی کا ہو, تو ایو ڈراپنگ ہوتی ہے کسی اور کی باتیں سننا, اس کو کہتے ہیں ایو ڈراپنگ. تو ایو ڈراپنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. اور اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کو کوئی ایک بات ذرا سے بھی پتہ لگ جائے نا, وہ آ کے پروفیسر میں کہے 100 ٹائمز جھوٹ ایڈ کر کے وہ آ کے فارچون ٹیلرز کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, آپ مجھے اتنے پیسے دیتے رہے, میں آپ کو آپ کے گڈ لک کو وہ کرتا رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے سٹارز کے ساتھ, بیوٹیفائی کیا ہے, خوبصورت لگتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے شیطانوں کو لمٹ کرنے کے لیے. شیطان تاکہ لمیٹڈ اپنی اس میں رہے. جب بھی کوئی شیطان ایک لمٹ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک یا ایسٹرائڈ یا کوئی ایسی چیز اس کو ہٹ کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری شوٹنگ سٹار کے اوپر یہ کہانی ہوگی, لیکن اللہ یوزز دس ایز, ٹھیک ہے. تو دیز آر آل دا ڈفرینٹ ریزنز, اور جو باتیں ہیں جو مینشن ہوئی ہوئی ہیں قرآن کے اندر فیتھ کے ساتھ جن کا ہمارے تعلق ہے. تو بی اے اسٹرانگ مسلم, اللہ تعالیٰ کی یہ کریشن ہے. جو کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی نا سائنٹسٹ بھی بنے گا نا فیوچر میں بڑا ہو کے, اور وہ ایکسپلور کرنا چاہے گا, چاہے وہ اسپیس کو ہو یا ہیومن باڈی ہو یا وٹ ایور جو بھی چیز ہو نا, تو وہ اللہ ہی کی کریشن کو اسٹڈی کر رہا ہے. وہ بھی اسلامک اسٹڈیز ہی ہوگا, وہ بھی ایز گڈ ایز کوئی بھی اسلامک اسٹڈیز ہوگا وہ. لیکن اگر سپرسٹیشیس ہوں گے, ڈس بلیف کے ساتھ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہے. ہمیں
بہت اسٹرانگ، کمیٹیڈ اور بریو مسلم ہونا چاہیے ہمیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.